أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر فأهل وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات چائے سے فارغ ہو گئے ہیں وہ آگے کے حصے میں تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ یہ ہماری دعوتی نشستیں آگے کو بڑھ رہی ہیں اور مختلف عناوین کے تحت دعوت، اصول دعوت، انبیاء کا طریقہ کار کیا ہو اور کیسے ہو، یہ ساری باتیں اپنی راہ پہ گامزن ہیں اور بات واضح انداز میں سامنے آ چکی ہے کہ دعوت کا کام اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اب اس سوال اٹھتا ہے کریں تو کیسے کریں؟ کل بھی بات آئی تھی کہ دعوت کا کام ہم کس طرح سے کریں۔ عام طور سے امت مسلمہ کی یہ بات ان کے ذہن میں آتی رہتی ہے، عوام تو عوام خواص کے اندر بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے دیگر مذہبی کتابوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، بلکہ اولیت اس کو دیتے ہیں، ترجیح بھی دیتے ہیں اور اپنا کافی حصہ اس میں صرف بھی کرتے ہیں، اس کو سیکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، پھر ان کی کتاب سے ان کو قائل کرنے میں، پھر ان کو دلائل دینے میں، پھر اس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے کرتے بھی ہیں، تو اسے انکار نہیں ہے کہ اس طرح ایک طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا یا ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے، کل بھی بات آئی تھی دعوت بالقرآن، قرآن کریم کی دعوت، قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا اور سمجھانا، یہ کم وقت میں اچھا اثر رکھنے والا یہ طریقہ کار ہے اور یہ عین نبوی طریقہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے قرآن میں، تو ہر نبی نے تمام برائیوں کے باوجود جو ہے اپنی قوم کو اللہ کا تعارف کرایا اور اللہ کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ میں اس کے بعد کی باتیں بتائیں کہ ہمیں شریعت، دین کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو بہرحال تو ابھی جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ ہے دعوت کا طریقہ کار۔ دعوت کا طریقہ کار کیسا ہو، کس انداز سے دعوت پیش کی جائے۔ اب طریقہ کار کے اوپر چاہے یہاں 2-4 گھنٹے 2-4 دن بولا جائے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو عملی مشق کے لیے باہر نہ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں مدعو کے پاس جانا ہے اور جانے کے بعد جب وہ طریقہ ہم دیکھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے، مشق کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ لیکن پھر بھی تھیوری کے طور پہ یہاں پہ کچھ باتیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ مدعو کے بعد جب جائیں گے تو بات ہماری واضح انداز سے ہمارے بھی خود بھی سمجھ میں آئے گی اور اس کو بھی ہمیں سمجھانے میں آسانی مل جائے گی۔ تو دعوت کا طریقہ کار، تو دعوت کے 3 اہم اجزاء ہیں۔ ایک تو کیا ہے، داعی کی ذات، دوسرا ہمارا مدعو، تیسرا ہمارا پیغام۔ سب سے پہلے داعی کی ذات۔ داعی کیسا ہو؟ ظاہر سی بات ہے جس چیز کی ہم دعوت دینے جا رہے ہیں اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ هذه سبیلی، یہ میرا سچا سیدھا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، کامل یقین، بالکل رسوخ کے ساتھ، بالکل کوئی جھول، کوئی شک، کوئی ریب کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میرا راستہ ہے اور جو مجھے اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا متبع مانتے ہیں، ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی ہی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ اور قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا نہیں سکتی ہے سوائے اس چیز کے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، نہ اس کے علاوہ ہم کوئی جائے پناہ ہمیں مل سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، سوائے اس چیز کے کہ میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں۔ آج جو دنیا میں پوری ہائے توبہ مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں،
تو یہ پیغام کو نہ پہنچانے کی وجہ سے بات ہے. جب پیغام کو پہنچائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد و وعدے جو نصرت کے وعدے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے یا دیگر نبیوں کے ساتھ تھے, تو جو وہ کام کرے گا اس کے ساتھ وہ سارے مدد اور وعدے آئیں گے. تو داعی کو کیا چاہیے؟ داعی اپنی دعوت کے اوپر پورا یقین ہو, پورا رسوخ ہو, اور داعی جو ہے فرائض کا, واجبات کا, سنن کا, مستحبات کا, ہر چیز کا پابند ہو. یعنی کہ جس دین کی دعوت دینے جا رہا ہے وہ دین اس کی زندگی میں بھی نظر آئے. یہ تو چند باتیں داعی کے تعلق سے ہوئی کہ داعی جس چیز کی دعوت دینے جا رہا ہے وہ باتیں, وہ چیز اس کی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے. یہ اولین مرحلہ ہے, سب سے پہلا مرحلہ ہے, اولین پیڑھی ہے دعوت کی. تو داعی کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ داعی بہت ساری صفات کے حامل ہو. ان میں سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے تعلق مع اللہ ہونا چاہیے. دعا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دعا جو بہت بڑی عبادت ہے, اول بھی دعا, آخر بھی دعا, بیچ میں بھی دعا, ہر چیز میں دعا شامل ہے. تو داعی کو ہے خوب دعا, یعنی کہ اللہ کے درگاہ بالکل رجسٹرڈ بھکاری ہو جائے. اللہ کی درگاہ کیا ہے؟ رجسٹرڈ بھکاری ہو جائے. اب اس کے لیے مختلف اوقات ہیں, تہجد ہے, فرض نماز ہے, اس کے بعد ہے ذکر اذکار ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کرے. تو دعا کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے وہ تدبیریں بھی بدل جائیں گی, تقدیریں بھی بدل جائیں گی. یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے. الدعا هو المخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے. تو داعی کیا کرنا چاہیے؟ داعی کو تعلق مع اللہ پیدا کرے اور خوب اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑے اور یہ دعائیں خوب کرے. تو داعی کے اندر جب بات داعی اپنی زبان سے کہے گا تو اس کا سامنے والے کے اوپر اثر بھی پڑے گا. بہرحال تو یہ تو چند باتیں کچھ داعی سے متعلق ہوئیں. اچھا, یہ باتیں اب اگر اتنی زیادہ باتیں بتا دیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو تو شیطان کیا آئے گا, دیکھو تم تو یہ کر نہیں سکتے ہو, اور کہاں یہ کام اتنا بڑا, اور کہاں یہ تو نبیوں والا کام, یہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کرنا ہے, اولیاء اللہ کو کرنا ہے. اب نہ ہم ولایت کے منصب پر فائز ہو پائیں گے, نہ ہم یہ کام کریں گے, نہ ہم وہ تقوی ہمارے پاس ہوگا, نہ ہم یہ کام کریں گے. تو اب دیکھیے قرآنی تقوی کیا ہے. قرآن نے جو تقوی کا جو ڈیفینیشن, جو پریبھاشا, جو تعریف بیان کی ہے وہ بہت ہی آسان بتائی ہے. ہر کوئی متقی ہے, ہر کوئی متقی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. بتائیے جو اوپر کی جو شقیں جو بیان کی گئی ہیں وہ کس کے اندر نہیں ہیں؟ ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے سب کے اندر ہے بھائی. ہمارا ایمان ہے, ایمان بالغیب کے اوپر ہیں, اور جو وعدہ ارادہ کرتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں, تنگی میں, خوشحالی میں, ہر اس میں کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی آسان تقوی کو پیش کر دیا گیا. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو تقوی بھی بہت آسان ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تقوی میں داخل ہو گیا. بہرحال تو داعی جب یہ چیزیں دعوت کے میدان سے لگے گا تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے جو نہیں وہ بھی انشاءاللہ آنی شروع ہو جائیں گے, ایک اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ داعی اب ہمارے سامنے مدعو. دوسری چیز کیا ہے دعوت کے میدان میں طریقہ کار میں ہے کہ داعی کی ذات ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات مدعو, ہم جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ کون ہیں, کیا ہیں, کیسے ہیں. یہ بات یہاں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. مسجد کے اندر بیٹھ کے, ممبر پہ بیٹھ کے مسئلہ سمجھ, جب ہم اس قوم کے اندر جائیں گے, ان کے حال احوال ان کے بیچ میں جائیں گے, ان کے چہرے کے زاویے, یا ایک بار جب تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی کون بات سننے والا ہے نہیں. لیکن پھر بھی ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں, اعلیٰ, متوسط اور اسفل. اعلیٰ طبقہ, متوسط طبقہ اور نچلا طبقہ. یہ تمام کے تمام طبقے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. کچھ لوگ تھے جو اعلیٰ, جو اپنے آپ کو رؤساء قوم, ملأ قوم, جن کو قرآن نے ملأ قوم سے یا کیا, قال الملأ الذین استکبروا, ان کی صفت بیان کی گئی, بڑے متکبر ہوتے تھے, لیکن پھر بھی ان کو دعوت پہنچائی گئی. فرعون تکبر کا حالت یہ تھا کہ اس نے خود کہنا شروع کر دیا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. بہرحال تو داعی مدعو ہمارے کیا ہیں, اس کو اگر ہندی میں کہیں گے تو کہیں اچ ورگ, مدھیہ ورگ اور نمن ورگ. ایف سی فارورڈ کلاس, بی سی اور او بی سی, ایس سی, ایس ٹی, یہ اصطلاحات ہیں ہمارے سنویدھان کی, ہمارے قانون کی. ایف سی فارورڈ کلاس, او بی سی بیکورڈ کلاس, ایس سی ایس ٹی شیڈول ٹرائب, شیڈول کاسٹ, اس طرح سے ہے. تو
اب جب ایک داعی دعوت کے میدان میں جائے گا تو انہی لوگوں سے واسطہ پڑے گا، اعلیٰ طبقے کا اور متوسط طبقے سے اور نچلے طبقے سے۔ اب چونکہ یہ مدعو کی کیٹیگری ہو گئی، اب ہمارا پیغام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ ہمارا پیغام کیا؟ ہم کس چیز کی دعوت دینے، کون سا پیغام لے کر کے گئے ہیں؟ اسلام کا۔ اب اسلام میں ہم کیا ان کو بتائیں گے؟ آیا ہم نکاح سے بات شروع کریں گے، یا طلاق سے شروع کریں گے، یا سوشل ورک سے شروع کریں گے، یا آرتھک ویوستھا کیا ہے، اکنامی کیا ہے اسلام کی، یہ ساری کی ساری باتیں ہم شروع کریں گے۔ کس انداز سے ہم شروع کریں گے، تو یہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنا طریقہ دعوت بتایا اور پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس ساری پریکٹیکل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہمارے لیے۔ اسی کو بھی جو اگلے درس میں آیت آئی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 84 سے لے کر کے 90 تک 18 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم۔ یہ 3 جملے بیان کر کے یہ بات اس طرف اشارہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا اجمالی تعارف اس کے اندر آ گیا، ان کے بیٹے، ان کے باپ دادا اور ان کے بھائی۔ آگے کہا گیا اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ کیا تھا اور ان کی ہی اقتداء آپ بھی کیجئے۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان کی اقتداء کیجئے۔ اور ہمارے لیے کیا کہا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے 100% نمونہ اور وہ ہے۔ ٹھیک، یہ بات۔ تو اب ہمیں دعوت کا طریقہ کار کس کے نہج پہ کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ وہ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اسی طریقے پر ہم جب دعوت کا کام کریں گے تو اس میں کامیابی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے، جو عام ایک تمام سیرت کے مجموعے کو سامنے رکھیں تو کیا ملتا ہے؟ جب عکاظ المجنہ یا مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو ایک عام آواز لگاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے جب مقابلے میں ملائے قوم کے پاس جاتے تھے، لیڈران کے پاس جاتے تھے، سردار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا معاشر قریش قولوا لا الہ الا اللہ تملک بہ العرب والعجم، اے قریش کے سرداروں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہیں عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے سردیگو ہو جائیں گے، تمہارے قبضے اس میں آ جائیں گے۔ تمہیں سرداری چاہیے تو تمہاری سرداری کو چھین نہیں رہا ہے تمہاری سرداری، بلکہ تم کو اچھا سردار ماننے کے لیے وہ پلاننگ چل رہی ہے کہ تم لوگ اچھا سردار مانیں اور پوری دنیا کے لوگ تمہیں مانیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر کے جب مدعو کے پاس جائیں گے تو ان میں ہم طبقات کا خیال کریں گے۔ ہم مثال کے طور پہ کسی مندر، کسی چرچ، کسی گرودوارے، کسی پنڈت، کسی پجاری کے پاس جب جائیں گے تو وہ ہمارا طریقہ کار الگ ہوگا۔ اپروچ سسٹم، طریقہ تو ایک رہے گا، باتیں بھی سیم رہیں، اپروچ سسٹم جو ہمارا بدل جائے گا۔ لیکن جب ہم کسی عام آدمی کے پاس جائیں گے تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اب اسلام میں ہمیں کیا بتانا ہے؟ توحید اور رسالت اور آخرت، یہ 3 پوائنٹ پہ دعوت دینا ہر انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ تمام نبیوں کے طریقے دعوت انہی 3 پوائنٹس کے اوپر کیا ہے وہ منحصر ہیں۔ توحید، اب یہ الگ بات ہے کہ رسالت، کیونکہ رسالت کا بھی تعارف کر، اب یہ کبھی اوپر، یہ ترتیب قائم نہیں ہے، ترتیب قائم نہیں کہ ہم یہی ترتیب بتائیں، ہم کسی بھی اس سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آنا انہی 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ آنا انہی 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو جب کیونکہ ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، جیسے کل ہم لوگ گئے تھے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مدعو سامنے بیٹھا ہوا ہے، پارک میں بیٹھا ہے یا کسی دکان پہ بیٹھا ہے، ہم اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ ظاہر سی بات ہے سلام کرے، کسٹمر بن کے جاتے ہیں سلام تھوڑی کرتا ہے کوئی، تو جب اس کو سلام کیا تو ایک دم اجنبیت سے وہ ہمیں دیکھے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہیں آپ۔ تو مدعو کو، داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آمد کا مقصد بھی واضح کر دینا چاہیے۔ ہم کیوں آئے ہیں؟ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ انبیاء ایسے ہی کیا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں گے تو ساری باتیں ملیں گی کہ میں اپنے رب، تو داعی کیا کرے؟ داعی جب مدعو کے پاس جائے، مثال کے طور پہ یہ داعی گیا تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سلام کرے، ٹھیک ہے، داعی کیا ہے؟ سلام کرے۔ اب مدعو کا ریئیکشن کیا رہے گا؟ اس کو اجنبی نظروں سے دیکھے گا، کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟
कुछ मांगने आए हैं, चंदा लेने आए हैं, कोई वोट का मसला है, तो दाई फ़ौरन क्या करे, उसको अपना तारुफ करा दे, अपना तारुफ कराए। क्या कराए कि हम कहाँ से आए हैं, फ़लाँ जगह से आए हैं, क्या नाम है, इस तरह से आपके पास क्यों आए हैं। फिर दाई अगला स्टेप तय करे, हम क्या है, हम कुछ आपसे मजहबी गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, ताकि वो अंधेरे में ना रहे। हम कुछ मजहबी गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। ये मेरे ख्याल से 1 मिनट का काम है, बल्कि इससे भी कम। अब जब उससे वक्त ले लिया, लेने के बाद हम अपनी दावत का आगाज़ करेंगे कुछ कॉमन बातों से। कॉमन बातें क्या हैं? वो ये है कि देखिए, हमारा आपका एक बहुत बड़ा रिश्ता है, ताल्लुक़ क्या है हमारा आपका आपस में, हम क्यों आए हैं, आप हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, आप हमारे क्या हैं, खूनी रिश्ते के भाई हैं। और ये रिश्ता हमें किसने बताया? ये कुरान ने बताया। और ये रिश्ता ऐसा है, शुरुआत से चलता चला रहा है। गीता ने भी बात बताई, बाइबल ने बताई, जितने मजहबी किताबें पढ़ोगे सब में बात मिलेगी। गीता ने कहा स्वयंभू मनु महाराज की ये सारी की सारी पर्दा है। बाइबल ने कहा एडम एंड ईव की सारी की जो है वो जनरेशन है। कुरान ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर, कि ऐ पूरी दुनिया के इंसानों, तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो। सूरत नंबर 49 सूरह हुजरात आयत नंबर 13 में ये बात वाज़ेह होगी कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। जब हमारा और आपका बनाने वाला क्रिएशन जो है वो क्रिएटर एक ही है, खालिक एक ही है, ठीक है। और तो जब हम एक माँ बाप की औलाद हैं तो हमारा आपका रब भी क्या है, वो एक ही है। और ये सब मानते हैं व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून, मेरा माबूद तुम्हारा माबूद क्या है, वो एक ही, और हम सब उसके फरमाबरदार बन जाएँ हैं। तो अब क्या है, अल्लाह का तारुफ, अपना तारुफ कराने के बाद इंसान क्या करे, अल्लाह का तारुफ कराए। अब अल्लाह का तारुफ कुरान करीम मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से कराया गया। कभी ज़मीन आसमान को दलील बनाया गया, कभी सूरज चाँद सितारों को दलील बनाया गया, कभी लिसान को, कभी इंसान की तख्लीक को। लेकिन एक जगह जो है वो कसौटी बयान कर दी गई, वो क्या है, सूरत नंबर 112 और आयत नंबर 1 से लेकर के 4 तक। सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेकर के 4 तक दाई मधु से कहे, जब हमारा तुम्हारा खालिक और मालिक और रब एक ही है तो क्या आप उस रब के बारे में कुछ जानते हैं? जाहिर सी बात वो कहेगा कि हमें कुछ नहीं पता, या कभी कोई कहेगा कि हम जानते हैं, अगर जानते हैं तो हमें बताइए, हम नहीं जानते हैं तो हमसे सुनिए, ठीक है। तो अब हम उसको जो तारुफ कराएंगे, अल्लाह का तारुफ की जो पवित्र ग्रंथ या जो मजहबी किताब कुरान है, वो पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत की किताब है। उस किताब के अंदर उस मालिक ने अपना परिचय अपना वो कराया। और बेहतर है कि इसका शान नुज़ूल बता दें। शान नुज़ूल क्या है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि तुम्हारा रब एक रब है, तुम उस रब की इबादत करो, एक तो कुफ़ार मक्का कहने लगे अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या हम इतनों को छोड़ करके एक खुदा को मान लें? ये कैसे हो सकता है? हैहात लिमा तुअदून, कुछ नहीं, न मरने के बाद की कोई चीज़ है, ना कोई खुदा है। बहरहाल मुख्तलिफ रिवायत मिलती हैं कि कुछ ने सवाल किया कि जिस खुदा की तुम दावत देते हो वो सोने का है या चांदी का है या किसी बढ़ई ने उसको बनाया है। तो ये आयत नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो सोने का है, ना चांदी का है, ना किसी बढ़ई ने बनाया है, बल्कि नबी आप इनसे ये बात बता दीजिए कि जिस किसी के अंदर ये 4 क्वालिटी, 4 सिफात, 4 विशेषताएँ होंगी, वही तुम्हारा और हमारा पूरे संसार का, पूरी कायनात का मालिक है। वो क्या है? वल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक और अकेला है। सब मानते हैं, हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। मधु से कहें हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, एक सिफात, दोनों कॉमन। दूसरी क्या है? अल्लाह समद, वो बेनियाज है, सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अब समद एक ऐसी सिफात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसको किसी भी ज़बान में अगर तर्जुमा करें एक अल्फाज में तो हो ही नहीं सकता। उर्दू में करते हैं बेनियाज, फिर भी कहते हैं उसकी तशरीह करते हैं। एक ऐसी सिफात है समदियत की कि ये जो है अल्लाह के अलावा किसी में पाई नहीं जा सकती। तो अल्लाह उस-समद बेनियाज है। तीसरी सिफात क्या है? लम यलिद वलम यूलद, वो क्या है? वो अजन्मा है, ना उसने किसी को जना है और ना वो जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है, उसका हमसर। ये 4 सिफात जिस किसी के अंदर पाई जाएंगी वही हमारा तुम्हारा खुदा है, वही हमारा और तुम्हारा खुदा है। अभी सूरह इखलास तो हर एक को याद है और हर को इसका तर्जुमा भी याद कर लेना चाहिए। तो ये हम उसको बता सकते हैं कि 4 सिफात जिसके अंदर होंगी वो हमारा और तुम्हारा खुदा है। अब यहाँ पे क्या है?
توحید کچھ کلیئر ہو گئے. اور مزید آگے کے لیے تو جس کسی کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گے اسی کو کیا کہیں گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی کو اللہ کہیں گے. یہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم, وہ ایسا آدی اس سے پہلے کوئی نہیں اور ایسا اس کے بعد بھی کوئی نہیں, نہ اس سے پہلے کوئی ہے. پھر اور وضاحت ہے, قرآن جتنا یاد ہو اتنا پڑھ کر کے سنائیں. اب اللہ کا تعارف ہو گیا یہاں تک. اب اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ میں جب تک کہ ان کو شرک کے بارے میں نہیں بتائیں گے اس وقت تک ان کے سامنے یہ بات کلیئر نہیں ہوگی. تو اب ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے حقیقی مالک کی پہچان ہے, اس کی صفات ہے. لیکن سے بالکل ٹرننگ پوائنٹ لینا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفات کے حامل جو مالک ہے, جو رب ہے, کہتے تو سب ایک ہیں, لیکن کچھ لوگ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر کے کوئی سورج کی, کوئی چاند کی, کوئی جل کی, کوئی اگنی کی, کوئی وایو کی, کوئی انسانوں کی, کوئی پتھر کی, کوئی پیر جی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے اپنے زمانے کے ہماری تمہاری طرح سے انسان تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, بے شک جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو وہ تمہاری طرح سے انسان تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, سوتے تھے, جاگتے تھے. یہ کتنا ہے؟ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 194 کہ وہ تمہاری طرح سے انسان تھے. ایک انسان دوسرے انسان کا جو پوجنی یعنی یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے, اور بات ہے تکریم اس کی کرے, عزت کرے. زندگی میں عزت یہ ہے کہ اس کا کام کر دے, مرنے کے بعد عزت یہ ہے کہ اس کے لیے آتما کی شانتی کے لیے دعا کرے, اس کے لیے دعا مغفرت کرے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو ہم سے پہلے جا چکے ان کے لیے ہم دعا مغفرت کریں. بہرحال تو اب کیا ہے, یہ اللہ کا تعارف کرنے کے بعد یہ ہم بتائیں. پھر سورۃ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 73, اس آیت میں ایک مثال دے کر کے سمجھایا گیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کہ اے لوگوں, ایک مثال, ایک ادھارن دیا جائے, اس کو دھیان سے سنو, دھیان پوروک سنو. وہ کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو وہ سارے کے سارے خدا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک مکھی بنانا چاہیں, پیدا کرنا چاہیں, تو کیا ہوگا؟ لن یخلقوا ذبابا, ہرگز وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. ولو اجتمعوا له, مکھی تو دور کی بات رہی. وان یسلبهم الذباب, اگر مکھی جو ان کی تم سرہانے, جو ان کے پاس پرساد چڑھاوے لے کر کے جاتے ہو, اگر اس میں سے وہ کچھ لے لیں تو تم اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہو. آگے بات یہ کہ ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بڑا کمزور ہے, جس سے مانگا جا رہا وہ بھی بڑا اسہائے اور بڑا ہی کمزور ہے. وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں, اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. اس وجہ سے بات آتی ہے. تو ہمیں کیا ہے, اپنے مدعو کو توحید بتانا ہے. اب اس مثال کے ذریعے سے ہم شرک وہ کر دیں. اب جب توحید واضح ہو گئی, توحید کے بعد کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں بتائے یا رسالت بتا دے, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. کہ یہی ساری کی ساری چیزیں بتانے کے لیے روئے زمین پر 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے یہی اللہ کا تعارف کرایا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ بات ختم نبوت کی بھی دعوت دینی ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جن جن لوگوں نے اس نبی کی تعلیمات کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساتھ میں رہنے بسنے والے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں. اس وجہ سے ہم آپ کے پاس یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اب یہ بات رسالت کا بھی تعارف ہو گیا. اب دیکھیے تیسرا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے دعوت کا. دیکھیے ایک دن ہمیں اور آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. ٹھیک, بالکل طے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر ایک کو, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تمہاری طرف لوٹ کر کے ہی آؤ گے. اس کو مختلف انداز سے سمجھا سکتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, تو آخر اور یہ بھی بات ہے کہ آتما امر اور رجر ہے. ماندر جو سول ہے, آتما جس کو روح بولتی ہے, امر اور رجر, یہ ہر مذہبی کتاب میں ملے گی. آتما کبھی مرتی نہیں ہے. گیتا کے دوسرے ادھیائے میں لکھا ہے یہ بات کہ آتما کبھی مرتی نہیں, نہ پانی کے بہاؤ سے وہ نشٹ ہوگی, نہ اگنی میں پرواہ کرنے سے نشٹ ہوگی, وہ کبھی مرتی نہیں ہے. تو جب یہ آتما کہیں سے آئی ہو تو کہیں جائے گی, تو کہیں اسٹور ہوتی ہے, تو اس سے سوال جواب ہوگا آخرت. تو اس سے سوال پوچھا جائے گا. اب سوال کے جواب دینے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس کی تیاری کرنا ہے. تیاری میں کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچانے, اس کے حکام کو جانے, وہ ہمیں کن کن آگیاؤں کو کرنے کے لیے کہتا ہے, کیا کیا حکام دیتا ہے. ہم یہ باتیں اوپر کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارے لیے
ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کم از کم اتنی مختصر سی باتیں ہم اپنے مدعو کو بتائیں۔ اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ 40 سال کے اگر ہم ہیں، 40 سال کا وہ ہے، کبھی واسطہ نہیں پڑا، 50 کے ہم ہیں، 50 کا وہ ہے، کبھی واسطہ نہیں پڑا اور کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ جب فیلڈ میں جائیں گے تو یہ قرآن کی تلاوت کی بات کہی جا رہی ہے تو اس سے خود انسان جھجک محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا۔ جب فیلڈ میں جا کر کے آپ کو شرم لگے، جھجک محسوس ہوئے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے، تو اس وقت فوراً اپنے ذہن میں خیال کرنا چاہیے کہ انبیاء ایسے ہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے جو کائنات کے سب سے افضل ترین ہوا کرتے تھے۔ ان سے بڑھ کر کے انسانوں میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جو سرداران نبیوں کے جو سردار ہیں انہوں نے ایسے ہی کام کیا۔ بازاروں میں ابھی آپ آئے تھے کہ اوقاز المجنہ میں لوگ اپنا اپنا مال بیچتے تھے، کوئی اونٹ لے لو، بکری لے لو، کپڑا لے لو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ انک لمجنون، تم تو بالکل دیوانے ہو ہیں، کبھی شاعر، کبھی قاضی، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ تمام باتوں سے یہ بات ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کا بغیر کسی پرواہ کیے ہوئے جب میدان میں جائیں گے تب جا کر کے ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں گی۔ ولا یخافون لومۃ لائم۔ ابھی مسلمانوں میں بہت سارے ہو جائیں گے۔ ابھی مثال کے طور پہ ایک مدرسے کے 10 ہیں، 10 مدرس ہیں، اور ایک تھوڑا دعوت پہ تھوڑا جذبہ ہو گیا، وہ ہر وقت دعوت کی بات یا فلم میں جانا، تو 9 لوگ اس کا وہ کرنے لگیں گے، ارے یہ تو حال طاری ہے، ان کے اوپر کیا ہے، وہ حال طاری ہو گیا ہے، ارے یہ تو بس اب ہو گئے بس۔ تو اس یہ سب جس دن یہ کہا جانے لگے اس دن سمجھو کہ ہمارا کام شروع ہو گیا۔ جس دن یہ بات ہم سے کہی جانے لگے اس دن سمجھ لو ایک عشیر اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا حصہ ہمیں ملنا شروع ہو گیا۔ اب یہ بات اٹھتی ہے کہ ہم کیسے دعوت دیں، تو بات آگے توحید بتانا ہے، رسالت بتانا ہے، آخرت بتانا ہے، اور ان آیتوں کی تلاوت کر کے بتانا ہے، ان آیتوں کی تلاوت کر کے بتانا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے ایک دعا مانگی تھی، کل بھی بات آئی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے رب ایک ایسا رسول ان لوگوں میں سے برپا کر دے جو تیری آیتیں ان تک تلاوت کر کے بتائے، تلاوت کرے، اقرا بھی نہیں کہا، تلاوت اچھے انداز میں۔ تو اللہ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ۔ ٹھیک ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا، ایک رسول ہم بھیج دیں گے یا بھیج دیا جو تم کو میری آیتیں تلاوت کر کے سنائے گا، ویزکیکم تمہارا تزکیہ کرے گا۔ پھر اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے کتاب میں آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ تو تلاوت قرآن کریم ایک دعوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک داعی کی بہت بڑی صفات ہے۔ یہ ایسی صفات ہے جن کو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس صفات پر ہی عمل کیا اور پہچان بتائی گئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہی وہی ہے وہ ذات، یعنی اللہ جس نے انہی میں سے ایک نبی کو برپا کیا، وہ نبی کیا کرے گا؟ میری آیتیں نہیں، اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کر کے سنائے گا۔ تو داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر کے ڈائریکٹ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کو بتائے جو بھی توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق یہ باتیں بتائے۔ اب یہ توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، اب آخرت۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ 2 باتوں کا تعارف کرانا ہے، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ ومن یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 ہے کہ جو انسان اپرادھی اور اپرادھ کر کے جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم ایسی جگہ ہے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ زندگی رہے گی۔ اب یہاں دنیا میں کیا ہے، کوئی انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کسی بیماری میں، کسی پریشانی، تو کہتے ہیں اس سے اچھا تو مر ہی جائیں، اس سے اچھا مر ہی جائیں۔ تو یہاں تو سوچ لیتا ہے، اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ مرنے کے بعد سے اور حالات شروع ہو جائیں گے۔ تو جہنم کی صفات بیان کی، وہاں یہ نہیں ہو کہ مر جائیں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک نے 1000 مرتبہ پکارو، موت وہاں نہیں آئے گی۔ جہنم، اب جہنم کا تعارف کرائے۔ اس کے مقابلے ومن یأتی ربہ مؤمنا فاولئک لهم الدرجات العلی، جو مومن بن کر کے ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے پاس بلند بالا ان کے لیے درجات ہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اپنے آپ کو فرما بردار نہیں مسلمان کہیں گے، تو ان سے کیا کہا جائے؟ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، تم اور تمہارے جوڑے پرسنتا پوروک، خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں داخل ہونے کے بعد تمہاری کیا
ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جس چیز کی تم اچھا خواہش کرو گے ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیش کی جائیں گی اور تمہاری مہمان نوازی کس کی طرف سے ہوگی؟ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے. یعنی مدعو کے سامنے جنت کا تعارف کرانا ہے. بعض لوگ تعارف کراتے ہیں کہ اتنی حوریں ملیں گی، لیکن مدعو کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے تعارف کرانا چاہیے. جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں. ایک مدعو سے ایک صاحب نے اسے تعارف کہا اتنی حوریں 70 ہزار حوریں ملیں گی، تو کہیں گے مسلمانوں کو ویسے 4 شادی دنیا میں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد 70,000 پہ لائن لگے ہوئے ہیں. 4 شادی دنیا میں ہیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد 70,000 پہ اور 70 اس پہ وہ کر رہے ہیں. تو مدعو کو سامنے نفسیات کو سامنے رکھ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے اس کو ابتدائی جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان کو بتائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے. جنت کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں تکلیف نام کی چیز ہی نہیں. جہنم کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں آرام کی چیز ہی نہیں. دنیا کیا ہے؟ آرام اور تکلیف دونوں کا کیا ہے؟ یہ سنگم ہے. یہ لوک ہے تو وہ پرلوک ہے. تو کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے. لیکن اگر جو لوگ مجرم بن کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. جب اپرادھ کر کے جائیں گے، شرک و کفر میں ہماری اسی حال میں موت ہو گئی تو کیا کہا جائے گا جب ہم جائیں گے کہ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، 70 مرتبہ زنجیروں اس کو پھندے لگا کر کے جہنم میں ڈال دو. کیوں ایسا ہوگا اس کے لیے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اس کو 50 سال 60 سال زندگی ملی لیکن یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا اس کے بدلے میں. تو جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. اسی چیز کو بتانے کے لیے پیغمبر آتے تھے. پیغمبر آئے ہیں، آخری پیغمبر محمد صاحب ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو اچھے کرم کرے گا، اچھے کرموں میں سب سے پہلا کرم کیا ہے کہ تمہیں گواہی دینا ہے کہ وہ مالک ایک اور اکیلے ہیں. اس کو کلمہ پیش ہم کریں. کلمہ کیا ہے؟ کلمے کے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمے کے الفاظ بتائیں، کلمے کا ترجمہ، پھر اس کو پڑھنے کے لیے بھی کہیں. یہاں تک ہماری جو دعوت تھی کیا ہو؟ تبلیغ ہوئی. ٹھیک. اب کیا جب ہم نے اس کو کلمہ پڑھ کے بتایا، اس سے کہا کلمہ آپ بھی پڑھ لیجئے، کیا ہو گئی یہ ہماری دعوت. آگے کا جو درس ابھی پچھلا گزرا ہے، اب سامنے والے کا ریئیکشن کیا رہے گا اس کے ہم گواہ بن جائیں گے. تو طریقے دعوت میں عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائی جائیں گی. اب رہی بات دیگر مذہبی کتابوں کے، تو اس سے انکار نہیں ہے. اب داعی اپنی جانکاری کے لیے بعد میں موٹی موٹی باتیں جان لیں، کافی ہے اس کے لیے. لیکن پہلے جو ہے اول مرحلے میں کیا ہے؟ قرآن کے جاننے والا ہو. قرآن نے توحید کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کس کس انداز سے نبیوں نے دعوت دی ہے، اسی انداز سے جب داعی اپنی دعوت کو پیش کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سراپا 100% مدد آئے گی. اب اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ نفس ہے، شرم ہے، جھجک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنی پڑیں گی جب جا کر کے یہ عمل آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ درس میرا خیال سے پورا ہو گیا ہے. تو بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے، بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. 3 پوائنٹ پہ دعوت دی: توحید، رسالت اور آخرت. چاہے کوئی کتنا پوچھے، کوئی عمرانہ کے بارے میں سوال کرے، کوئی آتنکوادیوں کے بارے میں سوال کرے، کوئی NRC کے بارے میں سوال کرے، کوئی CA کے بارے میں سوال کرے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ جو ہے اس کو دائیں بائیں کر کے توحید پہ لائیے. بیس کلیئر ہو جائے گی تو ساری چیزیں آگے کی آسان ہو جائیں گی. جب بیس کلیئر نہیں ہے تو کوئی آگے کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. جیسے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون کے پاس کچھ ہتھیار نہیں بچا، کوئی حربہ نہیں بچا، تو اس نے ایک سوال کیا: فما بال القرون الاولیٰ، کہ جو پہلے جو مر گئے ہیں ان کا کیا حال ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں تو جنت میں ہیں تو کہتے ہیں کہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم تو ان کے نقشے قدم پر، ان کے دین پر تو ہم چل رہے ہیں. اگر کہے گئے کہ وہ جہنم میں ہے تو جتنی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کچھ آگے نہیں، سب کام تمام کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى الذی جعل لکم الارض مہدا ہیں وجعل لکم سبلا. اس طرح سے دعوت دے گی. اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. کس کو جنت میں جانا ہے وہ اس کو جنت میں بھیجے گا، کس کو جہنم میں جانا ہے وہ اس کو جہنم میں دے گا. لیکن میرا رب ہے کون یہ سنو. تو پھر پوری دعوت دی. پھر کیا کہا آخر میں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آیتیں ہیں 4-5. تو بہرحال جب ہماری دعوت جو انبیاء علیہ السلام کے نہج پہ ہوگی تو اس میں اللہ کی مدد بھی آئے گی اور لوگ سمجھیں گے بھی، اور مدعو بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور الحمدللہ لوگ سمجھ رہے ہیں. بہرحال 3:30 بجے سے انشاءاللہ کل کی طرح سے آج بھی گشت میں نکلیں گے. عملی مشق کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں شریک رہیں.
اگر کسی کا کوئی متعلق ہے تو اس سے بھی ملاقات کرا سکتے ہیں، اور کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانا کھا کے ہی جائیں گے، یہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور مغرب میں اس کی کارگزاری ہوگی۔ السلام علیکم۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل